اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کا حقیقت صبر سے چل رہی ہے ہمارے، اللہ تعالی ہمارے اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اللہ ہمیں حقیقی صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنائے۔ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت نے بدعات کی، اہل بدعات اور بلا بدعات کی کہ بدعت کے امور جو ہیں وہ ہر جگہ بدلتے رہتے ہیں اور ترقی پذیر ہوتے ہیں، ہر روز نئی شکلیں ہوتی ہیں، اور سنت کا رنگ ایک ہوتا ہے اور ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے اس قصبے میں ایک بچے نے اپنے والدین کو ہرا دیا تھا۔ اس نے رونا شروع کیا اور ضد کرنے لگا کہ میں تو فلاں چیز لوں گا۔ والدین نے اس کا انتظام کر دیا، پھر ضد کرنے لگا کہ میں تو وہ چیز کھاؤں گا۔ وہ بھی لا کر رکھ دی، پھر ضد کرنے لگا کہ اور چیز مانگی، وہ بھی لا کر دے دی۔ جب ساری ضدیں پوری ہو گئی تو کہنے لگا ہائے یہ چاند کیوں نکل رہا ہے، اس کو چھپاؤ۔ بس یہاں والدین عاجز ہو گئے اور دو چار تماچے مار کے اسے خاموش کیا۔ اس پر ایک لطیفہ یاد ہے کہ ایک دفعہ اکبر نے بیربل سے کہا کہ یہ جو مشہور ہے کہ 3 ہٹیں بہت سخت ہیں جن کا پورا کرنا مشکل ہے، راج ہٹ یعنی بادشاہوں کی ضد، تریا ہٹ عورتوں کی ضد جو ہے، اور بالک ہٹ اور بچوں کی ضد۔ ان میں بادشاہ اور عورتوں کی ضد کا دشوار ہونا سمجھ آتا ہے، کیونکہ وہ دونوں عاقل ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کسی وقت سوچ کر ایسی دشوار بات کہیں جو کسی سے پوری نہ ہو سکے، مگر بچے کی ہٹ کا پورا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس میں اتنی سمجھ کا ہے جو سوچ سوچ کر دشوار باتیں نکالے اور دوسرے کو عاجز کر دے۔ بیربل نے کہا کہ حضور سب سے زیادہ مشکل بال ہٹ ہے، کہ بچے کی ضد سب ضدوں میں سے مشکل ہے، جس کے پورا کرنے کے لیے کوئی بڑی عقل درکار ہے۔ اکبر نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کا امتحان ہونا چاہیے۔ بیربل نے کہا کہ حضور پھر میں بچہ بنتا ہوں، آپ میری ضد پوری کیجیے۔ کہا اچھا۔ چنانچہ بیربل بچوں کی طرح رونے لگا۔ اکبر نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا کہ ہم تو کلیہ لیں گے۔ اکبر نے فوراً ایک کلیہ منگوا دی اور پھر رونے لگا۔ جو ہانڈی قسم کی چیز ہوتی ہے، جو مٹی کے اس وقت برتن جو ہوتے اس میں ان کو پوچھا اب کیوں روتے ہے؟ کہا کہ ہم تو ہاتھی لیں گے۔ اکبر نے فیل خانے سے ایک ہاتھی منگا دیا، وہ پھر رونے لگا۔ کہا اب کیوں روتے ہے؟ کہا کہ اس ہاتھی کو کلیہ میں رکھ دو۔ بس اکبر عاجز ہو گیا اور کہا اچھا اب ہم سب بچے بنتے، تم ہماری ضد پوری کرو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اکبر کو اور کچھ تو سبق آتا نہ تھا، بیربل ہی کا پڑھا ہے وہ سبق دہرا دیا کہ ہم تو کلیہ لیں گے۔ اس نے بازار سے مٹی کا ایک سادہ سا، اور اس نے کہا کہ اس کلیہ کو اب ہاتھی چاہیے اور ہاتھی کو جو ہے اس کلیہ میں ڈالو۔ اس نے بازار سے مٹی کے ایک کھلونے والا ہاتھی چھوٹا سا منگایا، پھر کہا کہ اس کو کلیہ میں رکھ دو۔ اس نے اٹھا کر رکھ دیا، بس خاموش ہو گیا۔ بیربل نے کہا کہ حضور آپ نے یہ غلطی کی کہ بچے کی فرمائش پر اتنا بڑا ہاتھی منگایا۔ آپ کو ہاتھی بھی بچے کے مناسب
منگانا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اکبر نے بیربل ہی کا سبق دہرایا تھا، اس لیے بیربل نے اسے جلدی پورا کر دیا۔ اگر وہ تھانابون کے اس بچے سے سبق لیتا تو بیربل کے باپ سے بھی یہ ضد پوری نہ ہوتی کہ ہائے چاند کیوں نکل رہا ہے، اسے چھپاؤ۔ غرض بشر کا عمومی قدرت کا عموم پر دلالت کرتا ہے، پھر اس میں بجائے نبشر صیغہ متکلم کے بشر امر اختیار کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ بشارت بواسطہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ قرآن میں جو آ رہی ہے اسی کی حضرت شرح فرمائے بشر صابرین، اس کی شرح فرمائے کہ عموم قدرت کے عموم پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو بشارت سنا دو وہ چیزیں جو ان میں قدرت میں ہے۔ پھر اس میں بجائے نبشر و صیغہ متکلم کے بشر امر اختیار کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ سب لوگوں کو نبشر جو ہے وہ بشر صابرین آتا نا، تو نبشر کا بھی کہ ہم جو ہے وہ ہوتا۔ بشر امر اختیار کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ بشارت بواسطہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ ہم سے خود تکلم فرماتے تو غلبہ جلال اور ہیبت ایسا ہوتا کہ اس غلبے کے سامنے لذت بشارت حاصل نہ ہوتی۔ اگر وہ مبشر و فرماتے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیبت و جلالیت اس غلبے کے سامنے لذت بشارت حاصل نہ ہوتی، اور جنت میں ہمارے کنواں بڑھ جائیں گے، وہاں ہم کو اس ہیبت و جلال کا تحمل ہو جائے گا۔ تو تکلم بلا واسطہ مفید ہوگا کہ وہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے بات فرمائیں، کلام فرمائیں گے تو وہ مفید ہوگا، قوتیں ہماری بڑھ چکی ہوں گی تحمل میں۔ باقی دنیا میں تکلم بلا حجاب کا ہم کو تو کیا تحمل ہوتا، حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی تحمل نہ ہوا، ان سے بھی حجاب کے ساتھ کلام ہوا ہے، اور ایک دفعہ بلا حجاب ہونے کی تمنا کی تھی تو دیکھنے سے پہلے ہی قلب انوار سے بے ہوش ہو گئے۔ بعض لوگ تجلی ربہ سے وقوع رویت سمجھ گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور دھوکہ اس سے ہوا کہ اردو میں تجلی کے معنی رویت و شہور ہو گئی، حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ تجلی کے معنی ظہور ہے، اور یہ فعل حق تعالیٰ کا ہے۔ رویت موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کام ہے دیکھنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فعل جو ہے ظہور کے ظاہر کر دینا۔ تو حق تعالیٰ کا فعل تو واقع ہوا کہ وہ ظاہر ہوئے، لیکن اس سے موسیٰ کے فعل رویت کا وقوع کیونکہ لازم آیا، کیونکہ لازم قرآن میں جو ان کا فعل مذکور ہے، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رویت کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ اس سے پہلے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے مذکور ہے، جو نفی محبت کو مفید ہے کہ ناممکن ہے، نہیں کر سکتے، اور قابل نسخ نہیں، کیونکہ نفی محبت میں نسخ نہیں ہوا کرتا، کما ثبت فی الاصول، کہ جیسے اصول میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کہا گیا کہ تمہاری قدرتی نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے، تو یہ اصول ثابت ہے، لیکن یہ تائید محض دنیا کے اعتبار سے ہے، کیونکہ آخرت میں وقوع رویت ہوگا، آخرت میں وہ دیدار نصیب ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ دھوکہ ہوا کہ آیت میں تجلی کا ذکر پہلے اور خر و صاعقہ کا ذکر بعد میں ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خر کا سبب
تجلی تھا کہ تجلی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل هول من الأهوال